تشیع کے بعد حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی نکلتی تھی، حالانکہ ان کی اپنی کتاب رجال تشیع کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علی خلافت میں اسے زندہ جلوایا۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا نمانہ ہو کر اس میں چند عقیدوں کی اشاعت ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت علی کو خدا اور انکارنیٹ اوتار کا تصور، اس ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک مسیح ہوتا ہے جس کے ساتھ میں مسیح کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح حضرت علی، لہذا خلیفہ تو اول دوست حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا، پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے مدد مقابلہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے رٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سنیے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہوئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان میں کہلاتا ہے قبیلہ ہے یہ رٹو قبیلہ۔ تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو وادی، بہت سے گھرانے تھے۔ تو جوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چل پلشتی مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حالیوں کی خدمت کرتے تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ ان کے اندر یہ مسابقت تھی، لیکن جب پلشتی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتے ہیں وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر انہوں اس شخص نے پرانی تصویر کو تازہ کیا کہ وہ تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ بات سمجھیں۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے، حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، چھوٹا قبیلہ، حضرت عمر بنو عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ، یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپلش بنو ہاشم۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی اس نے بھڑکا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے لا کر پھیلایا، اور اس کی تفصیل میں اس میں نہیں جا سکتا کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ کہ یہ کیا، وہ غبن کر دیا، وہ یہ کر دیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پاک رہا ہے، اور عثمان کے خلاف تقریر کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسم و رسائی تھے نہیں، اس فتنے کو پتہ چل سکا جب تک کہ فتنہ جو ہے پوری طرح بردوبان لاگت راون رستے، اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف اور خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سواریوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کی چھوڑ دو؟ حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا، رکھ کر بھی پایا، حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب اشراف مشرف سے یہی بات بولے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا خلافت کو۔ دیکھیں اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لی ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور مچھیوں اور تیروں سے ہرا۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب 5 سال 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کی اور 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، چنتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، وہ سلام ہو گیا، انٹرنل سبوتاژ ہو گئی، آپ کو اندر آپسی پہ اگر دستوں غریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتا، وہ توسیع کا عمل ہو گیا۔ اور یہ سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کہیں چل رہا ہو، کھڑا ہوا ہو لوڈنگ اور وہ کچھ ہائی چل رہا ہو تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کی جان پر بن جائے، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جب کہیں چڑھائی پر انکلائن پہ آسان کا خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے، اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے پیچھے چل کرنے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھی یہ تو ان کے لیے ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ میں، حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور یہاں پر کے حضور منصور تھے، لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز کوفہ۔ اچھا اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا وہ سلطنت اتنی وسیع ہوئی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو تعمیر کر کے جانا ہے۔ کوفہ جبکہ ایسے مقام پر تھا کہ یہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق، ایران
عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور میدان خراسان ہندوستان کا راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف، ترکی کی طرف، اور وہاں سے یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت امیر نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا، بلکہ جب جنگ نمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، احساس لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفتی شریف ہو رہی تھی، حضرت علی نے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں قاتلین عثمان نے ہندوستان کو سزا دی۔ این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، قاتل عثمان لو ان کو بدلا تاث ہو، اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہیں دل چھیڑ لیا، اگر چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کی سلامت میں کیا کام ہوتا ہے۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید، ان میں 2 مشرق مسلمان زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صورت تھی سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا پھر سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے۔ کیونکہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور حضرت ابی معاویہ بنو امیہ بھی سے، وہ ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے، ان سے انہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان۔ لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی کام کر سکوں، لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی، ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک انہوں نے پہلے میری بیعت مرا دے گی، اس لیے کہ سمائی جو ہے وہ آپ کو ہو جائے۔ بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائناما تھا، اس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس میں خوارج کے نام سے جاتا، اور ایک خانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس طرح صحیح بات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، اور ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا، نہ میں اس سے روکتا، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، تم اپنے باپی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا؟ میں نے کہا حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کرنے، عبداللہ ابن عمر، انہوں نے جواب میں کیا کہا، اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی، انہوں نے اپنی کسی وجہ کو طلاق دی تھی، اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے طلاق بھی نہیں کرتے گیا کہ میں اسے سچ پڑھ رہا، یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، کہیں خراب نہیں، نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن میں۔ تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے خلافت کو۔ دیکھیے میں حضرت محمد، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو نہیں، خلافت راشدہ بچی، اور کبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں حدیث کے مطابق، انہوں نے فرمایا خلافت 30 برس رہنے کو نہیں کیا۔ حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ خانہ جنگی کرنے والے بنا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن یہ بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے لیے ہونی ہے کہ بہرحال انہوں نے صلح کی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ خلافت ان کے حوالے کر، اور کچھ شرائط تھی حضور کی، تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرتا، اور سبائیوں نے انہیں تعلیم دی، یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے گستری دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر، تم نے گستری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت محنت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب نہیں پر قائم ہوا اپنے طریقے سے کام کروں، میرا مستقل موقع نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو خلافت کا نشانی نہیں سی، اہل سنت میں کوئی نہیں سی، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت معاویہ کے مناقب بھی بیان کیا تاکہ پردہ جو ہے تراویح کا اس کے دونوں پر رس کرے، لیکن یہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکالا ختم کر دیا، یعنی میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مشورہ دے کے دیں، اس میں تو کسی کے بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کی اس بات کو مجھے ٹھیک پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں صاف لیکن وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا، بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی تو میں نے نہیں منا، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہوئی، حضرت ابی معاویہ کے 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار ہوا، انہیں کسرى العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرى العرب کہا گیا، عرب کا کسرا یہ کی دوسری تفسیر ہے، یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضور کے برادر نسبت نہیں، حضور کے سالم، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ محترمہ
پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ ہم یہ آیت لکھ لو، ہمیں سیکھ لوں۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہے، اور ان کی روایت ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان کو کوئی جرم و قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لہٰذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے بھی خطا ہو، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا، نیت کی غلط نہیں۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ تین جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے ترین ساتھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی نیت بھی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو کیا کیا تزکیہ کیا؟ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک